نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ آج 27واں روزہ مکمل ہو چکا ہے. 28 شب لگ گئی ہے. بقیہ 3 روزے باقی رہ گئے ہیں. 3 یا پھر 2. اللہ رب العالمین نے جب اتنا بڑا موقع ہمیں دے دیا تو یہ 2 بھی ہمیں کیا کرنے چاہیے؟ اچھی طرح کثرت کے ساتھ رکھ لینے چاہیے. پھر 4 شب قدر لیلۃ القدر کی راتیں ہم سے الوداع ہو گئی، چلی گئی. ہم نے جو پایا، جو کھویا، جس نے جو پا لیا وہ خوش نصیب رہا، جسے وہ کھویا وہ کیا رہا؟ بد نصیب رہا. کتنا بڑا معاوضہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ انعام دیا رمضان کے مطابق. اب جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ الوداع ہو رہا ہے، جدا ہو رہا ہے ہم سے. میکسیمم 2 یا 3، اگر 3 دن رہ جائیں گے تو پھر الوداع جمعہ پہ آ جائے گا، ورنہ جمعرات کو ہی الوداع ہو جائے گا. کوشش یہ ہے کہ علماء بھی کہہ رہے ہیں اور فلکیات والے بھی لوگ کہہ رہے ہیں جو چاند دیکھتے ہیں کہ یہ رمضان جو ہے 30 کا جائے گا. اب دیکھتے ہیں، واللہ اعلم. انسان کے کہنے سے تو بہت کچھ نہیں ہوتا، جو رب العالمین چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اب رب العالمین کا کیا فیصلہ ہے وہ اللہ رب العالمین خود ہی جانتا ہے. تو یہ ہے کہ بھائی اللہ رب العالمین نے 30 روزے لکھے ہوئے ہوں گے تو رکھنے ہوں گے، رکھنے پڑیں گے، پھر ہوں گے، پھر رکھنے پڑیں گے. اور 29 کو رمضان کو خوشی مناؤ اور 30 سے شام. سمجھتے؟ تو بس یہی ہے رمضان المبارک کا مہینہ جس نے پایا سمجھ لے اس نے بہت بڑا انعام پا لیا، بہت بڑا انعام پا لیا. اور اوپر سے یہ رمضان جو ہے مغفرت کے لیے بڑا انعام ہے. پھر ملے کسی کو نہ ملے یہ الگ بات ہے، پھر ملے کسی کو نہ ملے یہ الگ بات ہے، مگر ابھی جو ہے رمضان اس کی قدر کر لیں. یہ کتنا بڑا ہے. تو یہ مقصد ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، اس سے پہلے بھی امت پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، اب تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے. تو کیا ہے؟ تم تقوی اختیار کرو. اب دیکھتے ہیں عید کے بعد کس کس نے تقوی اختیار کیا ہے. روزار چلے جانے کے بعد، رحمتوں کے چلے جانے کے بعد جا کے دیکھتے ہیں کس کس نے مطلب کہ رمضان والی روٹین کو برقرار رکھا ہے، کس کس نے رمضان جیسی برکتوں کو نمایاں رکھا ہے، اور کس کس نے آتے کے ساتھ ہی شیطان ٹپکے گا تو انسانوں کے پاس ہنسی تیسی وہ گانے، وہ ناچ، وہی بدبختی شروع ہو جائے گی. پھر ایسا تقویٰ اختیار کرنے کو اللہ رب العالمین نے نہیں کہا. سمجھتے ہو؟ یہ بیکار ہے بھائی. رمضان میں اللہ اللہ اور پھر اپنا غیر رمضان میں پھر اللہ کو ناراض کرنا، یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے بھائی. دیکھو جانے گناہ ہوتے ہیں، جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں نا، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. اس کو سمجھنا چاہیے، کرنا چاہیے. کچھ پتہ نہیں ہوتا یار. دیکھو ہمیں رمضان گزار دیا تو ہم نے کیا مطلب ہے؟ کوئی وہ تو کیا رمضان تو ہر سال آتا ہے، تو ہر سال ہم کیا بولے رمضان کے بعد گناہ کریں گے؟ نہیں. کوشش کرو رمضان آتا ہی پالش کرنے کا. جب جوتے بہت گندے ہو جاتے ہیں بھائی، جوتے بہت گندے ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر پالش سے اور اوپر سے جو اپنا ہے چیزوں سے جا کے کپڑے سے صاف کرنا ہوتا ہے، تو وہ صاف کرتے ہیں اس کو، پھر اس کے بعد جا کے نیچے گیلے رہتے ہیں، پھر وہ بہت دیر میں جا کے دیر میں جا کے گندے ہوتے ہیں. اور ایک دم تھوڑا گندے ہوتے ہیں. اور ابھی سے تم کام کر دو، ابھی تم نہا دھو کے اترو، ابھی سے تم مٹی پلیٹ میں جا کے بیٹھ جاؤ، پھر پیشاب پکانے والی جگہ میں جا کے تم جا کے فلٹر کے اندر پھر گھس جاؤ، وہ تمہاری اپنی بتائیے بھائی. کیونکہ عام انسان تو یہ کام بولو نہیں کرے گا، عام انسان یہ کام بولو نہیں کرے گا. سمجھتے ہو؟ سمجھتے آئی بات سمجھ؟ عام انسان کا یہ کام کبھی بھی نہیں کرے گا. اب یہ دیکھو، اب میں بولوں گے اور نیک شفاف خوشبودار اور اوپر سے بڑا ٹائٹ بنتا ہے. اب میں اس کو کہوں گے بھائی تو جو ہے آپ کا اللہ کرے ابھی تو نہا کے آیا، پھر جب میں پوچھا ہے میرا کام ہے تو کرنا ہے، بولا ہاں اس سے پہلے میں کبھی پوچھا نہیں، تو آج ہی کو دوبارہ ہے اور ابھی نہا کے آیا، میں کیوں جاؤں؟ میرا دماغ خراب ہو جا، میں کیوں جاؤں؟ پوچھا ہی پوچھا. تو یہی مقصد ہے. شیطان آپ کی بیڑا غرق کرنے میں لگ جاتا ہے کہ جو تم نے اعمال کیا اس کی وجہ ڈالو. اب آپ کو اسی لینگویج میں سمجھانا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ کیا کرو؟ وجہ ڈالو. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے شیطان کی وجہ کیا؟ آؤ اس کو متکبر آنا والی مطلب کی چیز دکھاؤ. متکبر یعنی نماز پڑھ کے دکھاؤ. دیکھو جس طرح رمضان میں جایا کرتا تھا اس طرح عام دنوں میں جاؤ. یہ لے شیطان دباؤ، نکل. فجر میں اٹھ کے دکھاؤ، تلاوت کرو اور جب اذان کا جواب دو اور دیگر جو مراحل درود پڑھو، شیطان کو جلا جلا کرو اور بس کرو تاکہ پتہ لگ جائے. اور پھر عامل بھی چلیں گے. ایسی بات ہے جو پیر محیطی میں لگے ہوئے نا عامل، وہ والے عامل جو گٹیا ترین عامل ہے اور 2 نمبر عامل ہے جس میں حضرت ستارے مصطفیٰ بھی کی بات کرو ہے.
بھائی وہ بھی جن بھیجنا تم کو چھوڑ دیں گے، بولتے نا فلاں نے کر دیا، فلاں نے جن بھیج دیا، فلاں ساتھ کرتا ہے، فلاں تعویذ کرتے ہیں، فلاں گولے کرتے ہیں. ابے فضول آدمی، تو یہ کیا باتیں کرتا ہے بیٹا ہوا. ایک بندے نے ہمارے دوست میں پچھلی بقرعید کی شاید رہتے یا بلاگ میں اکثر آتے رہتے ہیں، ان کا نام ہے عبد الحفیظ، جنہوں نے مجھے میری تعریف کو کیا کرا. تو اب لوگ ریکارڈ آنے لگے، بولا نہیں بھائی وہ مفتی تعلیم مقام ہے، ایسا نہ بولا کرو، کیونکہ میرا اپنا وہ ہے، ان کا اپنا درجہ ہے، اپنا کوئی کام ہے، نالائق انسان میں کام کی اس میں. تو چلو بول دیا خیر محبت کے لیے بھی نہیں بولا، مفتی نہیں لگا تھا، بھی نہیں تعریف کو کرا نہ میں چلو چلتا یار خیر ایک حقیقت میں محبت مجھے کرتا ہوں تو چلو آپ نے لگا دیا تو خیر کوئی چلتا ہے، مگر نہیں لگانا چاہیے کہ بھائی ہر کوئی بولے گا دیکھو جب مفتی تعریف سے سب لگا یہ کیا وہ میری والی کرنے لگ جائے گا. ایسا نہیں ہے بھائی، دیکھو جس سے عقیدت ہوتی ہے نا، جس سے مشابہت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلوا بھی دیتے ہیں. دیکھو مل کر بھی آیا تھا تو یہ مقصد ہے، اس کو چھوڑو پھر آگے چلو. پھر اس کے بعد جا کے عبد الحفیظ صاحب نے نا ایک بندہ نام عاشق تھے، وہ پوچھ رہے ان کو ہو گیا درس جوائن. اب اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اور شفا بھی اور اچھے اچھے تھے آپ. تو اب نا ان کو لوگ کم کرنے لگے، جا کے تم پریتوں کے پاس چلے آؤ، ادھر چلے آؤ، بولے کرتے ہیں آپ بولتے ہیں وہ ڈلوا کے آ جاؤ بیٹھے بیٹھے. تو اس کے بعد جا کے نا ابھی پرسوں ریسنٹلی 3 کی پہلی بات ہے، ایک بندہ کہتا تھا کہ تمہاری صحت نا میری اس کی صحت بڑی خراب ہوئی، کیا ہوا؟ تو انہوں نے بولا میں نے بولا اس کی جوائنٹس ہو گیا تھا. تو کلیئر ہو گیا تھا. اچھا کلیئر ہو گیا تھا. تو بولا اچھا تم نے کھوایا نہیں، مطلب کہ کسی پیر کے پاس ہی جو گھنٹے ونٹے ڈالتے تھے گولے گھنٹے. تو اس نے بہت جواب دیا، بولا میں ان چیزوں پہ ایمان بولو نہیں رکھتا. بولا جس کا میں نے رکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو ختم. لا الہ الا اس کا پیارا جواب، دل سے لڈو پھوٹ رہے تھے، دل چاہ رہا تھا اس کا وہیں پہ گھسا لے گیا چھوڑ لو، اتنا پیارا جواب. پھر اس نے بولا لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھ لیا تو سمجھ لو گویا میرا میرا پڑھ گیا. ہم نے کیا کیا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ سوائے کوئی معبود نہیں میرے رب العالمین کے، اور محمد اللہ کے رسول اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر لوگوں کا ایمان اٹھ گیا، لوگوں کا ایمان بابوں پہ اور اوپر سے جو دنیا سے جا چکے ہیں بزرگ ان پہ چلا گیا. یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ اس سے بھی مل جائے گا، وہ بھی دے گا، یہ بھی دے گا، اللہ کے علاوہ کوئی غلط نہیں کرتا. وہی ہے اللہ، بس اللہ ہے جو سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دیکھ لو اس نے اتنا پیارا جواب دیا. میں نے بولا یار بڑا خاطر ہے، میں بھی چل پڑا. میں نے بولا ایسی تیزی توحید بیان ہو رہی ہے، حصہ ڈالو توحید میں حصہ ڈالو. بہت کم ہے جو نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم. تو بہت کم باتوں میں سے جو میں نے حصہ ڈالا اور میں نے بولا توحید مضبوط کرو یا ایمان مضبوط کرو. میں نے بھی کہا جی ہاں بالکل اس سے اللہ صاحب جو ہے ہمارے صحیح فرما رہے ہیں، اور اوپر سے ان کا ایمان بھی نہیں ہے، میرا ایمان بھی نہیں. شاہ نہیں کہتا ہوں بھائی یہ کچھ نہیں کر سکتے، دھاگے بھائی کچھ نہیں کر سکتے، یہ ڈوریاں ہیں صرف. یہ لوگ جو عاملوں کے فلیتوں کے اور اوپر سے پھر اس پہ آ جاتے ہیں نا کہ بلا یہ ہو جائے گا بلا. ہمیں کسی کا باپ بھی نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ کسی کا باپ بولو دے سکتا ہے، نہ تمہارا بگاڑ سکتا ہے، نہ تم سے چھین سکتا ہے، نہ تمہیں دے سکتا ہے، کچھ نہیں دے سکتا. بس اب ایک تھے کہ ہمارے حضرت صاحب سے بات کی تو انہوں نے بتا رہے تھے کہ اچھا وہ ایک بندہ آیا کہ آپ لوگ جو ہے مطلب کہ لوگ جو ہے قبر سے مانتے ہوتے ہیں تو آپ نہیں مانتے. تو بولے کہ بھائی ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے مانتے ہیں، ہم تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے ہیں، سب کا وہ عقیدہ ہے. تو انہوں نے اچھا تو لوگ بولے وہ ظاہر ہے. تو بولا اچھا. تو انہوں نے مثال دی تو ان کو سمجھ میں نہیں آئی. تو مثال دی اچھا ایک فارش کا بندہ ہے، آدھا دروازہ کا پورا خالی ہے بھائی، آدھا دروازہ کا فارغ ہے. اب تو بول کے بھائی اس ہاتھ سے مجھے کھانا چاہیے. اب دیکھو اب جو بندہ ہے اس ہاتھ سے مجھے پانی ملا، میں نہیں کھا رہا، اسی ہاتھ سے اس ہاتھ سے نہیں ملا. بولے گا یار میرا ہاتھ ہی کام نہیں کر رہا. جب میرے بندے جب ہاتھ ہی ایسا کام نہیں کر رہا تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے بندے سوچو نا. تو جب اس کا آدھا طرف خالی ہو گیا، ختم ہو گیا، تو وہ کچھ نہیں کر پا رہا. جس کے دونوں طرف چلے گا، وہ کمرے میں چلے گا، وہ کیا کرے گا؟ نہیں کر سکتا کوئی بھی. تو یہ مقصد ہے. دیکھو عقیدہ بزرگ کے ساتھ ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، ان کے لیے مغفرت کی دعا ہونی چاہیے. مگر یہ کام مت کرنا شروع کر دو کہ شاعر جاگی تو لوگ وہیں سے بھاگنا شروع کر دو، جو چاٹنا پتہ کیا کچھ کیا طریقے شریف سے چل رہے ہیں، بیڑا خراب کر دیا سارے معاشرے کا. اور پھر معاشرہ بولتا دیکھو یہ ہے ایسا. اور میں احمد اللہ خان صاحب ریلوی کا میں خود فتوا پڑھ کے ہوں، بڑے سنجیدہ علماء کے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے بھائی انہوں نے منع کیا ہے احمد اللہ خان صاحب نے، بھائی جو بندہ اگر قبر کے پاس جائے تو اچھا خاصا دور پیچھے رہے اور ہاتھ کے دور کے بعد چومنے دور ہاتھ رکھنے لگا. اتنا ہو گیا دور سے 2 منٹ نکل جائے اتنا اتنا. مگر جو ہے ہمارے جاہل جو ہے سمجھ لو تو وہ تو غلط کریں گے. پھر ہمارے جو سنجیدہ علماء ہیں چاہے وہ جو مسلک کے ہوں، بریلوی مسلک کے ہیں، اس مسلک کے ہوں، تمام کسی بھی ہوں، تو وہ کیا ہے اور بولتے دیکھو عوام پیدا کیے، پھر ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگتی ہے، پھر خبر ہوتے ہیں. یہ غلط ہے. ہم ان پہ نہیں بولتے جو ہر کسی کو مطلب کہ اٹھا کے نہیں پھرتے. بہت سارے علماء جو ہیں سنجیدہ ہے، پھر کی بات نہیں کر رہا تھا. جو سب کے علماء بھی کے بارے سے اس کو شک نہیں ہے، تمام علماء بھی کے بارے سے جو سچے ہیں، جو سچ دین پہنچا رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اور بے شک سارے دین پہنچا رہے ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو 2 رائے نہیں ہے کہ بھائی اپنی طرف سے کوئی دین بتایا اس کو چھوڑ دو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے اگر میری رائے قرآن و سنت کی رائے سے ٹکرا نہیں رہی ہو نا تو میری رائے کیا کرنا کسی کی قدم اٹھا کے خود فرمایا. سوچو قرآن و سنت کو ماننا سب سے پہلے. تو یہ مقصد ہے بھائی ہمیں کیا کرنا ہے تو اپنی سب سے پہلے لے کے چلیے. تو رمضان المبارک کہاں سے کام ہو جائے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو یہ مقصد کے لیے آتا ہے. باقی یہ جو عوامی لوگ ہیں دیگر جو ہے ان کے پروپیگنڈے سے پاک ہوگا بھائی. علماء کی سیرت اپنا، علماء کہتے ہیں ہمارے بندے جنگی نہیں ہے، بیکار فضول آدمی ہے، یہ لوگوں کا ایمان دکھاتے ہیں اور
सब अपना तो बिगड़ा हुआ इनका। वो एक बंदा ना वो एंकर अपनी क्या जी वो एंकर बावला का लगा बोलता है कि फजर की नमाज में 2 सुन्नत और 2 नफिल हो गए, माज़अल्लाह कहते हैं तो तमाशा इतना गंदा अकीदा बोलता है हमारी नमाज तो हजरत नहीं है, माज़अल्लाह ताला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अली को आप कितना नमाज पढ़ा लेते देखो इतने गंदे खलीस अकीदे। तो ये आमिर है भाई, तुम इन पर 10 बैठो ये करके तो कुछ ना बिगाड़ सकते हैं ना कुछ दे सकते हैं ना कुछ ले सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बेकार आदमी है ये। इसके साथ कभी भी बैठो पहले डरता था अपने होने पहले ऐसा था ना, सबसे मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बदल के पहले भी करता था, मगर उस तरह से ऐसी बात है इतनी अकीदत जब से हुई ना मैंने आमिरों की बात में देखी क्या बोलते हैं तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि ये लोग कुछ भी बोलते हैं। मैंने बोला पागल बनाने की मशीन है, कुछ नहीं होता खड़े है। अब मैं किसी में से आमिरों की मान नहीं रखता चाहे मैं कहता हूँ चले चलो कर सकता है तुम करके दिखा ये हाँ अगर कर लिया तो मैं तुझे कब कहता करता नहीं देखते क्योंकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इतने चैलेंज किया। उन्होंने बोला मेरा तो एक पिंकी का बाल भी मतलब के वाइट नहीं कर सकता तो क्या रहेगा, अल्लाह की मर्जी से होता है सब कुछ। कितना बड़ा मर्तबा है अल्लाह ताला, ये कितना बड़ा हो गया भाई। देखो जिन जो है देखो सूर्य जिन के अंदर साबित है जिन जो है, मगर जिन जो है इंसानों से डरते हैं, इंसान को जिनसे नहीं करना चाहिए सबसे बड़े तो अगर आप अपना मतलब के रोज अदा करोगे तो कितना बड़ा होगा, क्योंकि अल्लाह के हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती जब कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे तो जिन का नुज़ूल हुआ तो जिन जब आए उसको हज़रत उमर देखो ये तो अजीब बना है क्या है, अजीब तरह मुसलमान हो गए, अपने लोगों को जाके दावत देना शुरू कर दी। देखो अपने मतलब उसको जीरो को तो ये क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ अदा करना सबसे बड़े प्रिय तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। देखो उनसे मतलब कि ये चीजें नहीं हुई, बाकी तुम्हारे सारे कर रहे हैं वो चाहते हैं सहाबा को मतलब माज़अल्लाह माज़अल्लाह करते तो नहीं क्यों भाई ऐसा, क्योंकि ना शरीयत मोहम्मदिया में है ना अल्लाह ताला ने ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी चीजें बताई, क्योंकि इन गल बला को खत्म करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खत्म कर गए। मगर ये फिर चाहे जो बैठ गए दीन के नाम पे क्या बोलते हैं मंजन बेचेंगे, तो ये सब कुछ बेकार है। इस चीज से निकलो क्योंकि अकीदत है। रमजान और मुबारक का महीना गुजरा है, सीखो इससे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह रमजान गुजारते थे। सीरत नबी नहीं पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, हयात सहाबा नहीं पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे। अहले बैत की तारीख में निकालो, मुझे मैं कहता हूँ अहले बैत अलग करते हैं ना, अहले बैत की तारीख में निकालो कि कहाँ से ऐसी चीजें मजबूर हैं जो अहले बैत की हो। सहाबा करने वाले लोग जो हैं तो मैं सहाबा से निकालो कि कहाँ है अंबिया अलैहिस्सलाम का सबका ईमान जो है तो वो करने वाले हैं तो ये अंबिया से निकाल के दिखाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिखाओ जो ये आमिर का शर्त है नहीं बजा सकते क्योंकि हमारे मोहम्मद अरबी ने काम किया ही नहीं। हक बात करो जब भी करो कभी भी मत घबराया करो, ये बात सच है क्योंकि हम अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन पे, किसी के बाप के दीन पे नहीं है ना, हम किसी कादियानी की दीन पे बदबक के दीन पे नहीं है, तो हम किसी आमिर की दीन पे नहीं है, हम अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन पे हम उनको फॉलो करते हैं। हमें पता है हम अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं। हमको पता सिद्दीक उमर फारूक उस्मान गनी अली मुर्तज़ा हसन मुस्तफा हुसैन हजरत हुसैन शोहदा सैयदा शोहदा और तमाम सहाबा तमाम अहले बैत को फॉलो करते हैं, तमाम ताबीन बुजुर्ग को फॉलो करते हैं, अकीदा करते हैं। मगर ये काम ना मांगते हैं ना उन्होंने हमें सिखाया मांगना, ना सब अल्लाह के मांगते हैं, क्योंकि कुरान फरमाता है या अय्युहन नास तमाम बुजुर्ग तमाम वली तमाम औलिया तमाम अंबिया तमाम सहाबा तमाम सब आ गए। क्या या अय्युहन नास तब काफिर भी आ गए, मुशरिक भी आ गए, सब आ गए, सभी आ गए, तो सब या अय्युहन नास व अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। क्या फरमाया हम सब के साथ अल्लाह के गुलाम करके फकीर हैं, बस हम अल्लाह के दर के फकीर हैं, कोई किसी दर का मंगता गुलाम नहीं है, हम अल्लाह के दर के फकीर हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को जानते हैं, बस तो वही देता है, वही हाजिर जवाब, वही मुश्किल कुशा, वही दोस्त आज़म, वही हमारा सब कुछ है, वही मतलब है, उसी से मांगते हैं। हमारा अकीदा ही हम मोहब्बत सबसे हमारी सबसे मोहब्बत है, मगर मांगने का किसी को शर्म नहीं सिवाय अल्लाह के, सिर्फ अल्लाह से मांगो और किसी से नहीं मांगो। अल्लाह ताला से जो कहा सुना, आपसे जो कहा सुना, जो आपसे जो कहा सुना, अल्लाह ताला से बुलाए से जो कहा सुना, अमल करने की, समझने की और फिर से जानने की तौफीक नसीब फरमा और आगे